بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلناہ واللہ بما تعملون خبیر۔ کہ ارشاد ہوا کہ اس سورۃ تغابن کی 8ویں آیت کے اندر کہ ایمان لاؤ اپنے اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے تم پر نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور خدا اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، جو اعمال انجام دیتے ہو، اس سے آگاہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کل اسی مطلب پہ ہماری گفتگو رکی تھی، اسی نور کے مسئلے پہ کہ یہ نور جسے خدا اس آیت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس نور کو نازل کیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کی گئی، ایک اجتماعی لحاظ سے گرچہ بہت زیادہ تھوڑا بہت رسپانس آیا تھا کہ آخر یہ کس طرح سے وہ نور ہے اور کس طرح سے ہماری زندگی کو نورانی بناتا ہے، کہ جب بالآخر ایک نور کو خدا نے نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، تو اس کا اثر ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں کو اور ہمارے جامع کو، معاشرے کو، اس کو نورانی بنانا چاہیے۔ اگر واقعی ایک نور ہو اور جس کو اگر اپلائی کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو بالآخر اس کا ایک اثر ہونا چاہیے نورانی بنانے کا اور ہمارے دلوں کو منور کرنے کا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ اس نور کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے نورانی بنتا ہے، ہم اپنا وجود کس طرح سے نورانی بنتا ہے، منور ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہمارے معاشرے جو اگر قرآنی ہو جائیں تو وہ پھر کس طرح سے منور ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے تھوڑی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیں، کہ ذرا سوچا جائے کہ کس طرح سے یہ نورانیت سے کیا مراد ہے اور کیسے ہمارے معاشرے اور ہمارے اپنا وجود جو ہے وہ نورانی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہم فقط کہہ کے گزر جائیں کہ ہاں خود قرآن نور ہے اور منور کرتا ہے اور تمام چیزیں، اور اس پہ لیکن اس کے جب مصادیق پہ جب تک ہم زیادہ غور نہ کریں تو شاید بہت زیادہ واضح انداز سے چیز سامنے نہ آئے۔ اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ ایک انسان جس معاشرے میں مثلا قرآن نازل ہوا ہے، یا جن لوگوں پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو لوگ قرآن سے استفادہ نہیں کرتے اور اس قرآن کی اس نعمت سے محروم ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں قرآن کی وجہ سے اس طرح سے نورانیت آتی ہے، اور جہاں پہ قرآن نہیں ہے یا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا وہاں پہ یہ ظلمت یا تاریکی پائی جاتی ہے۔ تو کس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ یہ نور کیسے آ کے کن کن چیزوں پہ جو ہے اپنی نورانیت کا، یعنی اس لائٹ کو جو ہے وہ ہدایت کی جو روشنی ہے اس کو کہاں کہاں کس طرح سے جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور کس جگہ پہ فوکس کرتا ہے، کن چیزوں پہ جو کہ جہاں پہ ظلمت پائی جاتی ہے، تاریکی پائی جاتی ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے روشنی میں۔ اور پھر وہ کس طرح سے ہماری زندگی اس کے اندر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ تو وہ جو فرق ایک زندگی ظلمانی کا، ایک زندگی تاریک کا اور ایک زندگی نورانی کے درمیان ہمیں اس ظاہر میں اور اس عملی دنیا کے اندر کس طرح سے فرق نظر آتا ہے۔ تو اگر اب بھی جو ہے میں تو آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کرتا ہوں، شاید جب بات سٹارٹ ہو تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں آنا شروع ہو جائیں۔ تو میں ایسے ہی اس کو سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اہم ویسے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اہم چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں ایک سرسری نگاہ پہ اور ایک تھوڑا سا اپنے ذہن میں ریویو کیا، تو کچھ ایسے پوائنٹس ذہن میں آئے کہ جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اس طرح سے ہماری زندگی کو اور ہمارے دل و دماغ کو اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے منور کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مثلا قرآن ہمارے اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس چیز کو جو ہے ان تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو قرآن کو یا اسلام کو، کہ قرآن ریپرزینٹ کرتا ہے دین اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو، تو جو لوگ ان تعلیمات سے محروم ہیں ان کی زندگی میں کا جو انسان ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا اسلام کا انسان، قرآن کا انسان وہ کیا ہے۔ تو کس طرح سے جو ہے وہ قرآن آتا ہے اور ان واقعیات کو، یعنی اس روشنی کے ذریعے سے ہر چیز کو جو ہے واضح کر دیتا ہے،
اور ہر چیز اپنی جگہ پہ جیسی وہ ہے ویسی نظر آنے لگتی ہے. کل جس میں سے بیان ہوا تھا کہ نور کا کام کیا ہوتا ہے, خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دیتا ہے اپنے اطراف میں جو کچھ بھی ہے. تو اس روشنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جب ہر چیز اس ایک جگہ پہ روشن ہو جائے تو ہر چیز ہم کو صحیح طرح سے اس کے صحیح اندازے کے مطابق, صحیح اس کی پوزیشن کے مطابق, اس کی صحیح جو جو اس کی ویلیو ہونی چاہیے, جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے, اس کے مطابق ہم کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان بھی ایسے ہی ہے. اس پورے کائنات کے اندر انسان کا کیا مقام ہے اور انسان کو کس طرح سے جو ہے قرآن دیکھتا ہے, یہ بھی ہم کو اس روشنی کے اندر صحیح پھر ہم کو نظر آئے گا کہ اچھا انسان یہ ہے, تاکہ ہم انسان کے ساتھ وہی رابطہ پھر رکھیں اور انسان کو اپنے آپ کو اسی طرح سے سمجھیں. تو کچھ آیات اگر اس حوالے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو میں نے چونکہ اس کو بہت ہیپیزرڈ اس میں جو ہے ایک جگہ جمع کیا, دیکھیں اگر مجھے صحیح مل جائے. مثلا وہ جہاں پہ قرآن کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ سورہ فاطر کے اندر سورہ کی 15ویں آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسان کو کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے, اے انسان, بلکہ تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں لیکن خاص فوکس کیا جا رہا ہے انسان کو کہ تم کیا ہو, فقیر ہو خدا کے سامنے, خدا کے محتاج ہو, اور خدا ہے کہ جو غنی و حمید ہے, کہ جس سے جو غنی ہر کسی سے اور جو ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تم لوگ سب, تمہارے وجود کی جو اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو اس کی ڈیفینیشن کے اندر ہی جو ہے فقر پایا جاتا ہے. یہ ایسے تمام موجودات جو ہیں خدا کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی حقیقت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اس کے اندر فقر جب تک نہ ہو تو انسان اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. جیسے اس حقیقت کو بھول جائے گا تو اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لانا شروع کر دے گا. لیکن اگر اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اچھا میری اس پورے کائنات کے اندر جو ویلیو ہے, جو میرا مقام ہے وہ کیا ہے. تو اس کو جو مقام دیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے فقیر ہو, اور تمہیں جو اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے, کس سے پورا کرنا ہے, وہ جو کہ بے نیاز ہے, وہ جو کہ غنی ہے. تو انسان اگر اس مطلب کو اپنے ذہن میں رکھے تو اب دیکھیں وہ شخص جو کہ خدا کو بھول جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھنے لگے کہ جو کچھ میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور میری عقل جو ہے مجھے گائیڈ کر سکتی ہے, مجھے اور ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں اس کی زندگی میں, اور وہ جو کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے فقیر سمجھے گا, تو اس کے اندر جو تواضع آئے گا, اس کے اندر جو عبادت اور عبودیت کا جو کانسیپٹ آئے گا وہ بہت زیادہ مختلف ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو, اور پھر یہی شخص جو کہ فقیر اپنے آپ کو سمجھے گا اور دیکھے گا کہ میرا فقر کہاں سے برطرف ہو سکتا ہے, خدا کی ذات سے. بس وہ خدا کے جو غنی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, پھر اس کی باقی صفات کو جب قرآن میں دیکھے گا تو اس کی زندگی میں, جس طرح سے کل بھی بعض دوستوں نے اشارہ کیا کہ پھر اس کی زندگی میں توکل آئے گا, اس کی زندگی میں سے جو ہے وہ نا امیدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک دیکھیں کہ ایک جو نورانیت جو اس طرح سے ہماری زندگی میں قرآن کے ان مطالب پہ غور کرنے سے آ سکتی ہے, اس کا جو گہرا اثر ہو سکتا ہے. اس کے بعد اب یہ ایک میں بہت ہی بغیر کسی سیکوینس کے, کیونکہ یہاں پہ میں ترتیب سے نہیں واضح ادھر کر سکا, ایک اور نقطہ جس کو ہم قرآن کی اس جو افکار ہیں جو نورانیت ہمارے زندگی میں لے کر آتی ہیں اور اس فقر کو بیان کرتی ہیں کہ قرآنی فکر کے لحاظ سے اور غیر قرآنی فکر کے لحاظ سے کہاں پہ وہ فرق ظاہر ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ سجدہ کے اندر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. وہ شخص جو کہ مومن, جو شخص مومن ہے, کیا وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک آپ کو جو ہے وہ سوچنے کا, قرآن جو ہے کہتا ہے کہ سوچو ذرا, اس پہ غور کرو, اور ایک سوال کر کے جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ مومن اور فاسق برابر ہو جائیں. اب یہ کہاں پہ ہم کو ہیلپ کرتا ہے, کس چیز میں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ خدا کی بارگاہ میں جو جس سے کہہ سکتے ہیں عزت ہے وہ مومنین کے لیے, جس طرح سے ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ عزت کس کے لیے, خدا کے لیے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو وہ جو اصل عزت ہے, جو مقام ہے خدا کی بارگاہ میں, ان لوگوں کے لیے کہ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس بارگاہ عبودیت ربوبیت سے جو نزدیک کرتے چلے جائیں, خدا سے نزدیک کرتے چلے جائیں, ان کے لیے عزت ہے. جو ایمان جتنا لائیں گے اتنا ہی ان کے لیے جو ہے عزت ہوگی. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص جو کہ مومن ہو, واقعی مومن جو کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتا ہو, یہ شخص کبھی بھی کسی فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا. نہ خدا کے نزدیک جو ہے خدا کے نگاہوں میں جو ہے برابر ہو سکتا ہے, نہ اجر و ثواب کے لحاظ سے برابر ہو سکتا ہے, نہ اس عزت کے لحاظ سے برابر ہو سکتا ہے جو خدا اس کو دے گا. اور ایسا ہی ہے, ہم ممکن ہے بعض دفعہ جو انسان اس وہم و گمان کے اندر آ جائے کہ وہ شخص جو فاسقین ہیں ان کو زیادہ جو عزت ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. خدا عزت جو دیتا ہے مومن کے لیے جو ہے وہ مقام جو ہے مومن کے لیے, اسی لیے ممکن ہے ظاہری لحاظ سے بعض دفعہ
انسان جو ہے دھوکہ کھا جائے کہ یہ مومن جو ہے بیچارہ اس کی زندگی بہت زیادہ مشکلات کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، فقر کے اندر ہے، ان تمام چیزوں کے اندر، لیکن وہ جو عزت اس کو حاصل ہے وہ کبھی بھی ایک فاسق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک فرض کرے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت زیادہ مالدار ہے لیکن ہے فاسق، برے کام انجام دینے والا ہے، تو ممکن ہے جب وہ اپنے ادارے کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے گھر کے باہر نکلے تو اس کا جو ملازمین ہے اس کو سلام کریں، جھک کے جو ہے اس کو سلام کیا جائے، اس کو بڑا احترام کیا جائے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ شخص فاسق جو ہے اس کا احترام کبھی بھی دل سے انسان کے اندر، اس کے کہتے ہیں اس کے انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت جو ہے کبھی بھی ایجاد نہیں ہوگی۔ لیکن وہ شخص جو کہ مومن ہے واقعی، وہ شاید بہت زیادہ لوگ اس کو اس طرح سے جانتے بھی نہ ہو، اس کے کسی مقام پر ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے کس لحاظ، لیکن اس کے لیے دلوں کے اندر محبت خدا جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ یہ تو ایک جنبہ ہے نا کہ فقط اس معنی میں برابر نہیں کسی بھی لحاظ سے جو یہ لوگ کبھی بھی برابر ہو نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ وہ شخص جو کہ جس نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کی ہے، نیک کام انجام دیے ہیں جس نے، اور وہ شخص جس نے اپنے فسق و فجور کے اندر اپنی زندگی گزار لی، اور وہ توقع کرے کہ میں بھی انہی مقامات، اعلیٰ مقامات پہ پہنچ جاؤں، تو یہ بھی یہاں پہ جو ہے شاید انسان سمجھ سکتا ہے کہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پوری زندگی بیچارہ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اخلاص کے ساتھ، اور وہ شخص جو کہ اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دے اور پھر اس کو فجور میں گزار دے، اور پھر توقع کرے کہ ہم بھی انہی مقامات عالیہ پہ پہنچ جائیں، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ بس اس سے اب دیکھیں یہ جو قرآنی فکر ہم کو بتائی جا رہی ہے، اس فکر کے مقابلے میں کہ جو ہماری اپنی زندگی کے اندر ہے، اس کو جب انسان کمپیئر کرتا ہے، اگر یہ فکر آنا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نورانیت۔ پھر انسان کا دل و دماغ اور اس کا جو ہے پورا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح نورانی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کے اندر، کہ جہاں پہ کہا گیا کہ فقط جو ہے وہ اجعلتم سقایت الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے فقط جو ہے وہ لوگ جو کہ مسجد حرام کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر جن کا کام تھا اور یہ شرف تھا کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے اور صاب زمزم سے مثلا سیراب کیا کرتے تھے، اور اس مسجد کی جو ہے تعمیر اور اس کی جو ہے مینٹیننس کی اور اس کو آباد رکھنے کے جو کام ہے جن کی ذمہ داری ہے، کیا یہ لوگ اسی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ شخص جو کہ خدا ایمان لایا خدا پر اور روز قیامت پر، وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اور پھر جو خدا کے راہ میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے دشمنان خدا کے مقابلے میں وہ ذمہ داری جو خدا نے اس کو دی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی، یعنی اپنی زندگی کو مشکل بلا کر جب جہاد ہوگا تو مشکلات آئیں گی، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں جب بھی انسان کوشش کرے گا تو دشمن کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا، ریٹیلیشن ہوگی، تو ایسا نہیں کہ انسان جو ہے بہت آسانی سے زندگی گزار لے گا، نہیں، لیکن یہ شخص جو کہ خدا پر ایمان لاتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور پھر خدا کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یعنی دشمنان خدا کے مقابلے میں خدا کے اس طرف آ کے جو ہے اس کے لیے کام کرتا ہے، اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، خدا کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کہ فقط جو ہے چند آپ کے پاس عہدے آ جائیں دنیاوی، اور چاہے وہ حتیٰ اس کا تعلق جو ہے دینی، اس کے اندر دینی رنگ ہی کیوں نہ ہو، مثلا خانہ کعبہ کے اندر اس کا شخص کا جو ہے مقام ہے کہ وہ لوگوں کو، حاجیوں کو جو ہے پانی پلانے کا جو عہدہ ہے جو اس کو ایک شرف سمجھا جاتا تھا، اور ہے بھی بالآخر ایک شرف، لیکن آیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا اپنی زندگی جو ہے وقف کر دے خدا کے راستے میں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ہم لوگ جو ہے لیکن ہماری فکر کیا ہے قرآن فکر کے مخالف مقابلے میں، کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لیبلز لگے ہوئے ہمارے ناموں کے آگے کہ ہاں یہ شخص جو ہے فلان حجت الاسلام ہے، کوئی آیت اللہ ہے، کوئی مثلا یہ ہے، کوئی مسجد کا ٹرسٹی ہے، کوئی جو ہے کوئی چیریٹی کا ادارہ چلا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے مقرب بندے ہیں، جو نہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں اور اس طرح اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں، ممکن ہے تمہاری نگاہوں میں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہ ہو، لیکن وہ مجاہد فی سبیل اللہ کہاں، اور وہ شخص جو کہ ان تمام عہدوں پر فائز ہے جو ممکن ہے تمہاری نگاہوں میں بہت بڑے ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا جو ہے کبھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم نہ سمجھنا چاہو واقعیتوں کو تو پھر زبردستی جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اگر سمجھنا چاہو گے، ان واقعیتوں کو اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھنا چاہو گے، تو یہ چیزیں تمہارے لیے خدا واضح کر کے بتا دیتا ہے۔ اپنے جو معیارات ہیں، اپنے جو بھی خدا سے نزدیکی کے قرب کے معیارات ہیں، خدا واضح طور پہ اس طرح سے بتا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، بیان ہو گیا، اس کے بعد سورہ انعام کے اندر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 50 کے اندر، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ،
ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، کہ تم کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت خدا کی طرف سے نہیں، جب اشکال ہوتا تھا انبیاء کے اوپر اور رسولوں کے اوپر کہ آپ جو ادعا کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو آپ کے پاس وہ خزانے کہاں ہیں؟ یعنی وہ مال و دولت تو دکھائیں اپنا، کیوں؟ کیونکہ فکر غیر قرآنی کے اندر وہ فکر جو کہ ظلمانی ہو، جس کے اندر نور نہ ہو، جو منور نہ ہو دل، وہ کیا چیز دیکھتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی مقام رکھتا ہے، بس کہیں گے وہ کہاں ہے، وہ خزانے کہاں ہیں؟ تو کہا کہ کہہ دو کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے زمین کے جو ہے وہ خزانے موجود ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں تم لوگوں کے جیسا انسان ہوں، لیکن فقط کیا ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ پہ جو ہے وہی نازل ہوتی ہے، وہ تمام کمال، اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کہا کہ ان اتبع الا ما یوحى، میری فرق کیا ہے کہ میں خود اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو خدا نے مجھے کہا ہے۔ اب جو ہے خزانہ ہو خزانہ نہ ہو، باقی چیزیں موجود ہوں موجود نہ ہوں، میں ملک ہوں اس چیز سے اصل جو کرائٹیریا وہ کیا ہے کہ انسان پیروی کرے، اتباع کرے اس چیز کی جو خدا نے اس کو کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے خدا نے وحی کی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو کیا اعمیٰ اور بصیر یعنی اندھا اور بینا انسان جو برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا یہاں پہ کمپیریزن کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ شخص جو کہ اطاعت کی زندگی گزارے، اتباع کرے خدا کی، اور اس کو غرض نہ ہو باقی چیزوں سے، تو کیا یہ شخص وہ کون ہے جو کہ بینا ہے، جو صحیح دیکھ رہا ہے، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ شخص جو باقی دوسرے ملاقات کی طرف جا رہا ہے، دوسرے کرائٹیریا کو جو ہے فالو کرنا چاہتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ زندگی کے اندر پیسہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو کہ انسان کو خدا سے نزدیک کر سکتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے مقام کو بالا کر سکتی ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہ شخص جو ہے در حقیقت ان تمام جو اس قسم کی فکر رکھ رہا ہے وہ در حقیقت نابینا ہے، ایسا ہے کہ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں، بالکل ایک نابینا انسان ہے۔ اب آپ کہیں کہ کسی عام زندگی کے اندر آپ کسی شخص کو نابینا کہیں، اندھا کہیں، تو کتنا اس کو برا لگے گا، لیکن قرآن ان آسانی سے جو ہے اپنی فکر بتا رہا ہے کہ میری فکر شخص وہ فکر کے مطابق تو اس کی زندگی کے اندر یہ مختلف معیارات جب آئیں گے، تو وہ اپنی اصلاح کرنا شروع کرے گا، اپنی جو اس کا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، اس کی جو منطق ہے وہ چینج ہونا شروع ہوگی، پھر اس کی منطق قرآنی بنے گی، اس کا سوچنے کا انداز وہ جائے گا جو کہ قرآن جو اس کو جو چاہتا ہے۔ یہ جو چیز کہی تھی شروع میں جب قرآن کے اس تفسیر کے جلسات سے پہلے، جو آداب تلاوت کے اندر چیز آئی تھی کہ اگر ایک شخص جو ہے، ایک جوان جو ہے قرآن کی جو ہے وہ جوانی سے جو ہے جب تلاوت کرتا ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے وہ قرآن اس کے کیا ہوتا ہے، گوشت و پوست کے اندر، اس کے خون کے اندر مخلوط ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کی جان کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس قرآنی تعلیمات کو، اس کی جان کا حصہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ یہ قرآنی تعلیمات جو ہیں اس سے اس کا دل اور دماغ جو ہے منور ہو جاتا ہے، پھر اس طرح سے سوچنے لگتا ہے جیسے قرآن ہم کو چاہتا ہے کہ ہم سوچیں۔ لیکن اگر یہ ہماری دل و دماغ کا حصہ نہ بنے، ہماری جان کا حصہ نہ بنے، تو یہ فکریں جو ہماری غلط فکریں، افکار ہیں، وہ وہی رہتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہیں، ہم قرآن کی تلاوت جو ہے کرتے چلے جاتے ہیں جب تک اس پہ ہم غور نہ کریں، فکر نہ کریں۔ اور ایک کب بہتر انداز ہو سکتا ہے جب انسان جوانی ہی سے ہی کام کرنا شروع کرے، کہ جب اس کی فطرت زیادہ پاک ہوتی ہے، اس کے اندر گناہ کے آثار کم ہوتے ہیں یا گناہ نہیں ہوتے، اس وقت جب یہ کام ہونا شروع ہوتا ہے، تو ایک جس طرح سے خام جگہ پہ آپ جو ہے کچھ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا جو نقش و نگار ہے یا وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ بنتا ہے۔ ایک ویسی کاغذ جو کہ گندا ہو چکا ہو تو اس پہ وہ چیز جو ہے اتنی زیادہ خوبصورت طریقے سے نہیں آتی، لیکن ایک چیز ہے جو فریش ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر جب آپ کوئی چیز ڈرا کرتے ہیں تو بہت اچھی طرح سے اس کا نقش و نگار جو ہے اس میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے جب جوانی کے اندر ایک کام کرتا ہے تو بلاخر اس کے آثار اپنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوبارہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، جو جوانی میں فرض کریں جو یہ کام نہ کر سکیں، نہیں، خدا نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، لیکن یہ انسان یہ بھی توقع نہ رکھے، یعنی اپنے لیے مگر خدا کا فضل کسی کے شامل حال ہو، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن بالآخر انسان بہت زیادہ غلط فہمیوں میں پھر جو انسان زندگی نہ گزارے کہ جو ہے ہم بالکل اسی طرح سے جو ہے بہت اعلیٰ، بالآخر جتنا انسان جسے کہتے ہیں گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، اب آپ زیادہ محنت کرے گا انسان تو زیادہ ہوگا، وہی بات آ جائے گی، کیا ایک مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو دو مومن بھی جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، وہ مومن جس نے جو ہمیشہ سے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دے اور زیادہ محنت کرے، وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کم سرمایہ گزاری کرے، کم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ۔ لیکن بالآخر جو جتنی بھی انسان کی زندگی باقی بچ گئی اس میں
انسان توجہ کرنے کی کوشش کرے. خوب. اچھا میں یہاں پہ جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ یہیں پر گفتگو کو جو ہے وہ روکا جائے اور اب آپ لوگوں سے کچھ فیڈ بیک لینے کی کوشش کی جائے تو کیا آپ لوگ مزید اس کے کچھ اگزامپل دے سکتے ہیں؟ یعنی السلام علیکم مہدی. کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں آواز آ رہی ہے مہدی؟ ہاں بولیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ قرآن نور ہے، اس بارے میں جو ہے وہ پریکٹیکل ایگزامپلس کی بھی بات کر رہے تھے. تو اس کے لحاظ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ہی ایک آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یعنی جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک جگہ پہ قرآن کو نور کہا ہے، تو وہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا وہ بھی نور ہے. اسی طرح سے انبیاء کو نور کہا ہے. تو جو چیزیں اللہ کی طرف ہمیں پہنچاتی ہیں وہ سب کی اب یعنی نور کی طرف ہمیں پہنچ اتنی سی ہے کہ کون جو ہے وہ آیت لینے کے لیے، یعنی پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم لوگ قرآن کو کیا ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہماری ہر پرابلم کا حل ہم قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں، بل ہم قرآن کو یوز کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے. یعنی ایک تبرکن یا ثواب کے لیے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایز اے مینول آف آور لائف یا کوڈ آف لائف جسے کہتے ہیں اس طرح سے تو یوز نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ ہم اس طرف ہے سبب قرآن، جیسے وہ ایک اپنے لیے روزانہ کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت لے رہے ہو پرابلمس کے لیے، اور ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکشن جو خدا دینا چاہتا ہے قرآن کو سچ مچ میں ایک ہدایت کی کتاب کے طور پہ لیں کہ جو ہمیں خدا تک یعنی قیامت کے دن تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے اللہ کے راستے پہ رکھتے ہوئے، تو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہر گھر میں ہی ہے یہ. اور یعنی جسے نور کا جو ورڈ آیا ہے جو کہ خدا کے لیے بھی یوز ہوا ہے، تو اس طرح سے تو ہم اس کو یوز نہیں کر پائیں گے ادروائز. صحیح ہے. ہاں اور اگر ہم نور کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہی بیان کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ واقعی اس نگاہ سے اگر قرآن کو دیکھا جائے تو کس طرح سے ہماری اپنی نفس کو بھی ہماری اپنی جانوں کو بھی منور کرتا ہے، اور جس معاشرے قرآن پھر نافذ یعنی آ جاتا ہے اس طرح سے وہ پھر معاشرہ پورا جو معاشرہ وہ نورانی ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کوشش تھی کہ کچھ آیات کی جو ہم ایگزامپلس کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کس طرح سے ہمارے معاشرہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ نورانی ہوتا ہے. مثلا ایک اور جگہ پہ خیال میں ایک اور صاحب کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ایمان کے حوالے سے سب سے واضح مثال ہمارے ریلیجیس سوشل والنٹیئرز ہیں. ہم جتنا بھی ریلیجیس کام کر لیں ہماری سوسائٹی کو اور ہمیں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم خود با ایمان نہ ہوں. جی صحیح ہے کہ اصل وہی ہے کہ انسان پہلے مرحلے کے اندر انسان خود جو ہے وہ با ایمان ہوتا ہے. اتفاق سے یہاں پہ اس کے حوالے سے بھی ایک اور آیت میں نے ذرا تو میں وہ بھی کچھ فرق نہیں. قرآن سے ہدایت لینے والا قاسم سلیمان ہے، قرآن سے روگردانی کرنے والے داعش کی صورت میں نظر آتا ہے. جی بالکل، یہ ساری پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ہماری زندگی کے اندر. فقط یہ جو ہے کوئی تھیوریٹیکل ایک کتاب نہیں ہے جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق جو ہے ایک انسان کو کہاں سے پہنچا سکتا ہے، جسمانوں تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور اگر انسان اس سے جو ہے وہ روگردانی کرے تو وہ بالکل زمین کے اندر اس کی گہرائیوں کے اندر جو ہے وہ گر بھی سکتا ہے. تو بالکل صحیح ہے کہ میرا جو
کہنے کا مقصد وہ زیادہ یہ تھا کہ آیا آپ لوگ بھی کچھ مزید اس کے اندر قرآن کے حوالے سے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے اگر ابھی بعد میں بھی ہو، لیکن اگر کسی ذہن میں آئے کہ ہاں دیکھیں یہاں پہ بھی ان آیات کے ذریعے سے بھی ہماری زندگی جو ہے، اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو ہماری زندگی جو ہے چینج ہو سکتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ اپنی دوسری فکر کے ساتھ سوچیں گے تو شاید جو ہے وہ نتیجے نہ نکلے. تو اسی طرح سے جو ہے کچھ اور مثالیں میں آیات کے ذریعے سے جو ہے بیان کرتا ہوں کہ ایک سورہ رات کے اندر جو ارشاد ہوتا ہے کہ کل آیت نمبر 16 کے اندر کل من رب السماوات والارض، دیکھو کہو کہ پوچھو کہ کون جو ہے وہ بالآخر زمین و آسمان کا رب ہے. کل اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اور کہہ دو کہ خدا ہی. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، پھر ان سے سوال کیا جائے کہ تم کیوں آخر ان لوگوں کو اپنا اولیاء بناتے ہو کہ جو اپنے لیے کسی نفع اور کسی ضرر کے جو ہے وہ نفع نقصان کے جو مالک نہیں ہے. خود یہ لوگ محتاج ہیں، ان کو اپنا ولی کیوں بناتے ہو؟ ان کی جو ہے سرپرستی کو کیوں قبول کرتے ہو؟ کل حل اس شخص کے معنی ہو سکتا ہے کہ جو بینا ہو، یعنی وہ شخص جو کہ اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ میری طرح کے انسان ہیں، اور ان حقیقت یعنی حق یہ ہے کہ خدا کو سزاوار یہ ہے کہ خدا کو انسان اپنا جو ہے ولی بنائے، یا وہ لوگ جن کو خدا نے ولی بنانے کو کہا ہے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ اسی کی طرح کے انسان ہیں. کوئی ان کے بیک کے اوپر جو ہے خدائی طاقت نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں کی طرح کے انسان ہیں. کیسے جو ہے بنائی کی وجہ سے جو ہے وہ شائستگی رکھتے ہیں. اور پھر فوراً کہا کہ کیا ایک شخص جو کہ نابینا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو دیکھ رہا ہے؟ بس وہ شخص وہ جو کفار ہیں خدا کے نزدیک سب کے سب کیا ہیں، بہت آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں یہ سب جو ہے وہ نابینا ہے. اصل اس حقیقت کو ہی نہیں دیکھ پا رہے کہ جو حقیقت کو دیکھا جانا چاہیے. اور اگر انسان دیکھ لے تو اس کے نتیجے میں جیسے بھائی نے بھی مثال دی کہ اس کا ایک قاسم سلیمانی بن سکتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ کہیں اور جا سکتا ہے. حل تستوی ظلمات و نور، اسی طرح سے ظلمت اور نور کیا کبھی مساوی ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتنی تاریکی ہے جہاں پہ انسان کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا، نہ اپنی حقیقت کو سمجھ پا رہا ہے، نہ اس جہان کی حقیقت کو سمجھ پا رہا ہے، تو نہ ان کے آپس کے ریلیشنز کو سمجھ پا رہا ہے. جب انسان کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ نور کے اندر ہوں اور مجھے سب نظر آ رہا؟ نہیں، یہ تو ظلمتوں کے اندر ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، فقط سوچ رہا ہے، فقط اس کا خواب اور خیال ہے کہ اس کو جو نظر آتا ہے. جبکہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ نہ فقط اندھا ہے بلکہ تاریکی کے اندر ہے. یعنی اس تاریکی کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے نابینا بھی ہو تو اس کی جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی، اس کو کچھ بھی جو ہے اس کے پاس کسی بھی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں ہے. بس نہ ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں، نہ ایک شخص جو کہ بصیر ہے وہ اس شخص کے مساوی ہو سکتا ہے کہ جو نابینا ہو. ام جعلوا للہ شرکا. تو پھر دوبارہ سے بات آتی ہے کہ شرک کی ایک مثال لے کے آتے ہیں، ایک مصداق کے طور پر بیان ہوتا ہے کہ شرک پھر کس چیز کا مصداق ہے؟ اسی ظلمت کا اور اسی تاریکی کا ایک واضح مثال ہے کہ انسان جو خدا کے مقابلے میں شرک کرے. اچھا، شرک جو ہے وہ ایک تو وہ شرک اصطلاحی ہے کہ ہم کہیں کہ خدا کو کوئی شخص جو ہے وہ واحد نہ مانے، اور اس کے مقابلے میں مثلا فرض کریں کہ بت پرستی کی طرف جو ایک واضح اس کی مثال مصداق ہے کہ اس طرف چلے. اس کا جو توجہ ہے اس کے اوپر ہے، اور خدا کو جو ہے فراموش کیا ہوا ہے. یعنی اگر جو ہے وہ بالکل اس کے نظر میں کیا ہے، پیرل چیزیں ہیں کہ خدا بھی جو ہے وہ میری ہیلپ کر سکتا ہے، اور یہ ڈاکٹر بھی میری ہیلپ کر سکتا ہے، یہ مال و دولت بھی میری ہیلپ کر سکتا ہے، یہ چیزیں دوائیں یہ سب بھی میری ہیلپ کر سکتی ہیں. یہ جیسے ہی کانسیپٹ آئے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک شرک ہے. تو بہت زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر ایسا نہیں کہ بہت زیادہ بہت کم، ایسا نہیں، بہت کتنی جگہ پہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے شرک
خفی ہے، انسان بہت زیادہ اس کی طرف جو ہے اس کا متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور اگر اپنی زبان پہ چونکہ اس کو نہیں لے کے آتا، اس لیے اس کو شرک جلی نہیں کہتے، واضح نہیں ہوتا، چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، لیکن انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ تو اس چیز پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان فقط اس آیت کے اندر جو کہا گیا کہ شرک کو ایک مصداق قرار دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں در حقیقت نابینا ہے، اگر ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ شرک سے آلودہ ہے تو ہم بھی جو ہے وہ در حقیقت کیا کر رہے ہیں، ایک نابینائی اور ایک ظلمانی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی جو ہے چیزیں نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے یعنی ہم اصل حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے، اصل اسباب کو نہیں دیکھ پا رہے، اصل قدرت کو نہیں دیکھ پا رہے، اور فقط ہماری نظر جو ہے وہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ اصل چیز ہے، جبکہ تو وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک بے جان سی چیز ہے کہ جب تک اس کے ذریعے خدا نہ چاہے وہ انسان اس کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ کبھی بھی، چاہے وہ شفا کے لحاظ سے یا کسی اور چیز کے لحاظ سے، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ علم اسی طرح سے میں اگر سمجھوں کہ مجھے علم جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی وجہ سے میں عالم ہو جاؤں گا، یا میں کسی بہت بڑے اسکالر کے پاس جانے کے بعد اس سے جو ہے مجھے علم مل جائے گا، یا میں کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہو جاؤں گا، سب غلط فہمی۔ انسان ان چیزوں سے عالم نہیں بنتا، علم جو ہے وہ شفا حاصل کرنے کا وہ ٹول بھی ضروری ہے کہ اس کے ٹول کے بغیر انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کرے، تو شفا کے لیے بھی کہا گیا کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جائے، دواؤں کا استعمال کرے، لیکن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ شفا دینے والے نہیں، شفا دینے والا خدا ہے۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہم ظاہری اسباب کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ چیز انسان کے ذہن میں رہے کہ علم یہاں سے نہیں ملتا، علم وہ چیز ہے کہ جو خدا کی عزت سے انسان کو ملتا ہے۔ بس اس تمام چیزوں پہ غور کرنے سے انسان اپنی زندگی سے شرک کو نکالے گا، تو پھر حقیقی معنوں میں پھر وہ بینا ہو سکتا ہے، حقیقی معنوں میں دیکھنے والا بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اشارہ ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کہ یعنی کتنی زیادہ قرآن جسے کہا تھا کہ ایک ایسی عام فہم جو ہے کتاب، اس کے اندر کوئی چیز ایسی بیان نہیں کہ جو آپ کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی یہ تم سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، واضح سی بات ہے، کیا کوئی خبیث چیز، یعنی کوئی وہی جسے ہم کہتے ہیں خبیث گندی چیز، کوئی ناپاک چیز جو ہے وہ برابر ہو سکتی ہے طیب چیز کے، پاک و پاکیزہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، کیا اچھائی اور برائی جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھی اور بری چیز ایک برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، مگر تم کو سمجھ میں نہیں آتی بات، مگر انسانوں کو یہ کیا یہ چیز سمجھنا مشکل کام ہے؟ نہیں۔ دیکھیں کس طرح سے قرآن جو ہے ہدایت کرتا ہے انسانی کی ضمیروں کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہہ دو کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچہ ممکن ہے کثرت خبیث کے ساتھ ہو، یعنی کثرت جو ہے برائی کے ساتھ ہو، لیکن یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ برائی کے ساتھ کثرت پائی جاتی ہے، اکثر لوگ جو ہیں اس برائیوں کے اندر ہیں، اکثر لوگ ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، بس یہ حتماً یہ حق نہیں، حق اور باطل ہونے کا معیار جو ہے وہ کثرت نہیں، بلکہ نہیں، جو چیز اچھی ہے اگر وہ کم بھی ہوگی تو اس کی اچھائی اپنی جگہ باقی رہے گی، جو چیز بری ہے اگر وہ کثیر بھی ہو جائے، زیادہ بھی ہو جائے، تب بھی اس کی اپنی برائی باقی رہے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ برائی اب جو پھیل گئی معاشرے کے اندر، ہر آدمی اس کو انجام دے رہا ہے، ابھی برائی نہیں، وہ برائی اپنی جگہ پہ، وہ خبیث اپنی جگہ پہ، وہ اس کی خباثت، اس کی برائی، اس کی پلیدی، اس کی نجاست اپنی جگہ پہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ چیزیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ تمہارے ملاقات چینج ہو جائیں، گرچہ تمہارے وہ نابینائی والے جو کرائٹیریا ہیں جس سے تم ظلمت میں یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، وہاں پہ چیزیں تم کو الٹی نظر آئیں گی، وہاں پہ چیزیں تم کو صحیح سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن قرآنی فکر کے حساب سے جب تمہارے دل اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا قلب اور تمہارا وجود جب منور ہو جائے گا، تب جب تم چیزوں کو صحیح دیکھنے لگو گے تو کہو کہ نہیں، حتیٰ وہ چیز جو کہ چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اگر طیب ہے تو وہ کہاں، اور وہ بڑی بڑی چیزیں کہ جن کے ساتھ ظاہری دنیا کی شان و شوکت موجود ہو وہ کہاں، اس انسان کبھی بھی اس طرف حرکت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 76، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هل يَأْتِي الْمُسْتَقِيمُ۔ پھر ایک اور جگہ مثال دیتا ہے دو لوگوں کی، ایک وہ ہے کہ جو اب کم ہے، اب کم یعنی جو مادر سکتا ہو، نہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہو، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اس کے پاس جو اہم ترین جو چیز ہے، اہم ترین جو وسیلہ تھا انسان کا علم حاصل کرنے کا، وہ اس کے پاس نہیں ہے، کہ انسان جو ہے جب تک سنے گا نہیں چیز کو اور نہ جو ہے وہ بول سکے گا، کمیونیکیٹ جب نہیں کر سکے گا، اس کے پاس اہم ترین وسیلہ جو کہ علم حاصل کرنے کا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کو مثال دیا رہی ہے کہ ایسے شخص کی جو کہ اب کم لا یقدر علی شیء، اصلا کسی کام کرنے پہ قادر ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، نہ اس کو جو ہے سمجھ میں آتی چیزیں، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے،
تو آیا وہ کیا ہے، وہ کل علی مولا، اب اس کے فرض کریں ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسا عبد ہے اور جو اس قسم کا ہے، جو ابکم ہے، تو اپنے مولا کے لیے کیا ہوگا، ایک وبال ہوگا، دیکھیے سارے کام بجائے اس کے کہ عبد اپنے مولا کے کام ہے، یہاں پہ سارا کیا ہو جائے گا، اس مولا کو جو ہے اس کا دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کا جو سنبھالنا پڑے گا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، یہ ایک ایسا شخص جس کو جہاں پر بھی بھیجا جائے کوئی خیر کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی، وہ اب کم ہے، اس کو کیا پتا، اس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس سے آپ کس خیر کی امید کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا شخص کی مثال دی جا رہی ہے، اس کو تم اپنے ذہن میں رکھے رہو، حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، آیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو امر کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے عدل کی جانب، عدالت کی جانب، یعنی کیا مطلب، آپ عدالت کی جانب یہاں پہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، بیان نہیں کیا گیا، یعنی وہ شخص جو کہ امر کرتا ہے عدالت کی طرف، پہلے مرحلے میں خود کیا ہوگا، اس عدالت کو سمجھا ہوگا، یعنی ایک سمجھنے والا انسان۔ وہ شخص کیا تھا، اب کم تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ حق سے جو ہے وہ محروم تھا، دور تھا، بس وہ شخص جو کہ عدالت کی طرف جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، پہلے مرحلے کے اندر خود کیا اس نے اپنے آپ کو عادل بنایا ہوگا، خود اپنے لیے جو ہے معیار زندگی کے اندر عدل کا جو ہے ماننے والا ہے، عادل ہے، اور پھر جو ہے اپنی ذات کے اوپر، اپنی وجود کے اندر جب اس عدالت کو نافذ کر لیتا ہے، خود اپنے ذات کے اندر وہ عادل ہو جاتا ہے، تب جو ہے وہ لوگوں کو بھی چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ بھی کیا بن جائے، عادل معاشرہ بن جائے، عدالت اس کے اندر آ جائے، ہر چیز کے اندر جو ہے عدل۔ تو یہ شخص کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہاں پہ بھی دوبارہ سے وہی کہ تم لوگ کیوں اپنی افکار کو جو ہے منور نہیں کرتے، کیوں جو ہے ان گمراہیوں کے اندر ہو؟ یہ شخص کہاں، وہ شخص کہاں، وہ شخص جو کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بھی، جس کا کہہ سکتے ہیں تزکیہ نفس جس نے کیا ہو، اس کے اندر تمام چیزیں اس کی صحیح جگہ پر ہوں، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہو، خدا کو خدا کی مقام پر، اپنے آپ کو خود اس کی اپنی معرفت رکھتا ہو کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح جگہ پر رکھتا ہو، اس دنیا کو صحیح طرح سے سمجھتا ہو کہ اس کا مقام کیا ہے۔ عدالت یہی، عدالت کیا ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھے، یہ بھی دنیا کو اس کی وہی مقام دیتا ہے جو اس کا ہے، آخرت کو وہی مقام دیتا ہے جو اس کا ہے، خدا کو وہی مقام دیتا ہے جو اس کا ہے، یعنی اسی طرح سے سمجھتا ہے جو حق ہے سمجھنے کا، اور اپنے آپ کو بھی اس طرح سے۔ تو جب تمام چیزیں اس کی اپنی جگہ پر ہوں گی تو اس کی زندگی اس صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلے گی، یہ ہے صراط مستقیم کے اوپر۔ اور پھر جب خود انسان ان تمام چیزوں کو اپنے اندر دیکھے گا، چاہے گا کہ پورا معاشرہ بھی جو ہے، باقی لوگ بھی، باقی انسانیت بھی اس سے بہرہ ہو۔ یہ شخص کیسے ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے، کہ جس نے ان حقائق کو نہ سمجھو۔ بس دوبارہ سے جو ہے وہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ ویلیو جو میرے نزدیک جو اہمیت ہے ان چیزوں کی ویلیو ہے، اگر ہم اس چیز کو اپلائی کرنے شروع کریں تو دیکھیں کس طرح سے ہم خود بھی منور ہوں گے اور معاشرہ بھی جو ہے منور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اعلیٰ مثالیں جو ہیں وہ ہیں، آپ جب بھی آپ سمجھیں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے انفارم کر دیجیے۔ اچھا، ایک اور شاید کوئی میسج ہے، قرآن سے دور اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے لیکن قرآن پر عمل کرنے والا مال کو بھی، ہاں یہ بھی اتفاق سے ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی، اس کو بیان کرنا تھا کہ انسان جو ہے یہ انفاق کے حوالے سے جو بات بہت زیادہ قرآن کے اندر بیان ہوتی ہے، اتفاق سے اگر اسی آیت کو یہاں پہ بیان کر دیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ مثلاً جو ہے وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ لیس البر، بر یہ نہیں ہے کہ ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، لیس البر، لیس البر، بر یعنی نیکی، اچھائی یہ نہیں کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم جو ہے فقط خدا مشرق و مغرب کی جانب جو ہے اپنا چہرہ کر کے جو ہے وہ مثلا فرض کریں عبادات ظاہری کو انجام دینے میں لگ جاؤ، ولیکن البر کیا ہے، بر وہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی اپنا عقائد کو پہلے مرحلے میں درست کرے، اس کے صحیح عقائد، اس کی صحیح فکر جو ہے اس کی صحیح ہو، اور پھر کیا ہے ساتھ ساتھ فقط عقیدہ نہیں بلکہ عمل کے اندر سب سے پہلی چیز جو بیان کی، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائرین وفی الرقاب واقام پھر جو انفاق کی بات ہوئی سب سے پہلے کہ ان تمام مصادیق کو جس کو بیان کیا کہ جہاں پہ یتیموں، مسکینوں، جو راستے میں جو درماندہ افراد ہیں، یا وہ لوگ جو کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے تمام جو نیک کام ہے اس کے لیے جو ہے وہ انفاق کرتا ہو، خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور پھر جو ہے اقامت نماز جو ہے قائم کرتا ہو، وہ آت الزکوٰۃ زکات دیتا ہو، والموفون بعہدہم اپنے وعدوں پر اور عہد پہ جو ہے پابند ہو، اس کو جو ہے وفا کرتا ہو، جب وہ عہد کرتے ہوں تو اس کی پابندی کرتا ہو، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ نیکی حقیقی یہ ہے کہ انسان سختیوں کے اندر، مشکلات کے اندر صبر جو ہے صبر سے کام ہے۔ دیکھیں جب سختیوں کا زمانہ نہ ہو، جب مشکلات کا زمانہ نہ ہو، تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم جو ہے راستے پہ جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اور
صراط مستقیم پہ تو کوئی وہ کوئی بڑی بات نہیں. اصل وقت وہی آتا ہے، استقامت کا موقع ہی ہوا ہے، یعنی سب کا بات ہی اس وقت آتی ہے جب مشکلات میں انسان پڑتا ہے. اس وقت جو ہے وہ استقامت دکھانا جو ہے اصل وہ مرحلہ ہوتا ہے. اصل ہنر وہ ہے کہ انسان اس وقت جو ہے وہ مشکلات کے اندر اس کے پیر جو ہے وہ نہ ڈگمگائیں اور اس راستے پر چلتا رہے. تو یہ صابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. در حقیقت صادق افراد بھی یہی ہیں، صدق بھی انہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں صادق ہیں، اور صحیح معنی میں متقی بھی یہی لوگ ہیں، حقیقی متقی بھی یہی ہیں. تو جس طرح سے ہم برادر نے ذکر کیا کہ مال کا خرچ کرنا، قرآن ایک اور جگہ اس طرح سے بیان کرتا ہے، یا بعض احادیث میں بھی ہے کہ مال جو ہے مال اللہ، یہ مال تمہارا اپنا مال نہیں، کس نے کہا تمہارا اپنا مال ہے. یا کتنی قرآن کے اندر آیت ہیں جہاں پہ انفاق کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ساتھ بیان ہوتا ہے کہ اس مال کو جو ہم نے تم کو عطا کیا، مما رزقناہم، اس مال سے دے دو جو ہم نے خود دیا ہے. یہ تمہارا مال تھوڑی خدا جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. خدا نے کب کہا کہ اپنے مال سے دو؟ اسی مال سے جو میں نے تم کو دیا، یعنی جس کو میں نے امانت تمہارے پاس رکھوائی ہے، اسی مال کو میں تم سے طلب کر رہا ہوں، اس کو جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو. اور اس کا فائدہ بھی اتفاق سے کہاں پلٹتا ہے؟ انسان جب اپنے معاشرے کے اندر مختلف مصادیق کو جو خرچ کرتا ہے، یہ معاشرہ جو ہے فقر سے نجات پیدا کرتا ہے. یہ معاشرہ، جس معاشرے میں فقر نہیں ہوتا تو اس کے اندر بہت ساری جو پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، یہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ علمی لحاظ سے جب یہ معاشرہ گرو کرنے لگتا ہے، وہ معاشرے کے اندر فقر نہ ہو، پھر اس کے اندر لوگ جو ہیں توجہ دیتے ہیں علم کے اوپر، تقویٰ کے اوپر، معنویات کے اوپر، اسپرچولیٹی کے اوپر، ان تمام. لیکن جس کے اندر معاشرہ فقر کے اندر ہو، وہاں پہ جرائم پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ معاشرہ جو ہے پستیوں، بہت سارے ایسے کام جو کہ پست کام ہے، انسان اس میں وہ معاشرہ مبتلا ہوتے چلا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ بھی تم کو ہی ہوگا بلا کر. خدا کو تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا کے جیب میں پیسہ آ جائے، نہیں، وہی مال جو ہم نے خود تم کو دیا اسی میں سے دو، تاکہ تمہارا بھی اپنی گروتھ ہو، اسپریچل گروتھ ہو، اور تم جو ہے تعلقات مادی سے، تعلقات دنیاوی سے نکلو، ان زنجیروں سے آزاد ہو کے نکلو، تم بھی ایک انسان آزاد بن سکو، اور انسان بن سکو، اور یہ معاشرہ بھی جو اس طرح سے ترقی کر سکے. دیکھیں کتنے زیادہ جو ہے وہ فوائد ہیں. لیکن کب ہوگا؟ جب مال کو میں اپنا ذاتی وہ چیز نہ سمجھوں کہ یہ تو میرا ہے اور میرا اس پہ حق نہیں. اگر انسان مال کو یہ سمجھے کہ فقط امانت ہے تو پھر اتنی آسانی سے جو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چند نمونے ہیں، بہت سارے اور کچھ چیزیں تھیں. مثلا دوستی کا کیا ہمارے پاس ٹائم ہے؟ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا اگر آپ تھک گئے ہیں تو مسئلہ نہیں. صحیح. اسی طرح سے آپ دوستی کے معیار پر آ جائیں. دوستی جو ہے وہ خدا کہتا ہے کہ دوست و دشمن کا معیار کیا ہے؟ دوست و دشمن کا معیار بھی جو ہے خدا محوری ہے، کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے سے دوست کو اپنا دوست اس کو اپنا ولی مانتا ہوں، اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم انہی سے دوستی کرو. جو خدا کے دشمن ان سے دوستی نہ کرو. یعنی جو دوستی کا معیار ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ ان سے خدا کی، قرآن کی نظر میں، قرآن فکر کے لحاظ سے خدا محور ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی ایسی قوم کو کہ جو خدا پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور پھر وہ کیا کرے؟ یوادون من حاد اللہ، اور پھر ساتھ ساتھ ان لوگوں سے محبت بھی کرے جو خدا سے دشمنی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی قوم ہو جو کہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ان لوگوں سے دوستی کرے جو کہ خدا کے دشمن ہیں. اور جب اس کو ہم کتنا واضح طور پر اس وقت اپنے پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے ملک سے لے کر اور پوری عمومی طور پر جو امت مسلمہ جسے کہا جاتا ہے، کتنا واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ادعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف سب سے ہم جو ہے وہ اس افتخار پر اور اس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے اور پرائڈ کی بات ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے تو ان سے بڑے تعلقات ہیں، جس کو جو ہے وہ شیطان اکبر سے جو ہے، اور جو ہے وہ بدترین جو اس وقت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں استکبار کا جو ہیڈ ہے، امپیریل پاور ہے، بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے تو ان سے بہترین تعلقات ہیں اور ان سے ہم بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ان سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی پہ جو فخر بھی کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تم کوئی کبھی نہیں ہو سکتا ایک ایسی قوم خدا پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی واقعا اگر وہ ایمان لائے تو یہ نہیں ہو سکتا پھر یوادون من حاد اللہ و رسولہ. اور یہ اصل منطق کے خلاف ہے، خلاف ہے منطق، اور بالکل جو ہم یہ بات کرتے ہیں غیر منطقی بات، کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس کے دشمن سے کیسے میں محبت کر سکتا ہوں؟ یا تو پھر مجھے اس سے محبت نہیں ہے، پھر ایک ان سے ایک چیز ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ولوکان، حتیٰ اگر وہ لوگ جو کہ خدا سے دشمنی کرنے والے ہیں، حتیٰ اگر وہ تمہارے اپنے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے اپنی اولاد کیوں نہ ہو، لیکن نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ تمہاری اولاد جو ہے یا تمہارے آبا و اجداد جو ہیں اگر خدا سے دشمنی کرنے والے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے خدا کے مقابلے میں اپنی اولاد کو ترجیح دو، خدا کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کو ترجیح دو؟ نہیں ہو سکتا. ان سے بلا کر ان میں سے کسی ایک کو تمہیں اختیار کرنا ہوگا، دونوں جم نہیں ہو سکتے. یا تمہارے اپنے بھائی ہوں اور اخوان ہوں، یا عشیرت ہوں، یا تمہارے اپنے خاندان والے ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر اس طرح سے ہو جائے
کہ یہ خدا کی محبت کے آگے پھر ان تمام چیزوں کو جو ہے قربان کرنے کو تیار ہوں. ان کے ساتھ کب تک ان کی دوستی ہے؟ کہ جب تک یہ خدا کے دوست ہوں. یہ گھر والے، یہ جو ابنا ہو، اولاد ہو، کیا نام ہے، والدین ہو، یہ سب لوگ جب تک اس راستے کے اندر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، خدا کے راستے پر، ٹھیک ہے، ان سے محبت، خدا کی وجہ سے ان سے محبت بھی صحیح. لیکن اگر یہ اس طرف دوسری طرف چلے جائیں، خدا سے دشمنی کرنا شروع کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ایسے لوگ اگر ہو جائیں کہ جن کا معیار جو ہے دوستی کا خدا ہو جائے، یعنی خدا محوری دوستی کے اندر بھی آ جائے، ہر جگہ جو ہے وہ کہ دیکھوں خدا کہاں پر ہے، میری دوستی کا معیار بھی اگر خدا ہو جائے، تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پہ جو ہے ایمان جو ہے جسے کہتے ہیں نقش بستے، اس کے اندر جو ثابت ہو چکا ہے، اور جو خدا نے اس کو لکھ دیا کہ ہاں یہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایمان ہے، اور ان کے روح کے ذریعے سے جو ہے وہ، یعنی خدا اپنے خاص ایک مخلوق کے ذریعے سے ان کی کمک کرتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرتا ہے. پھر آگے آخر میں آیت کے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا ان سے راضی ہے، اور خدا یہ خدا سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ ہے، حزب اللہ یعنی خدا کی پارٹی جو ہے، حقیقت یہی لوگ ہیں. یہ ہے کہ جو واقعی معنی میں اپنا وہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہم خدا والے ہیں، خدائی ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں وہ فکر جو ہماری فکر ہے اور وہ فکر جو کہ قرآنی فکر ہے، مسلمانوں کی فکر سے کتنے مختلف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآنی فکر کو اپنی زندگی میں کہیں بھی جو ہے وہ نافذ نہیں کیا، نہ مال کے اندر، نہ دوستیوں کے اندر، نہ اپنے اجتماعی تعلقات کے اندر، کہیں پہ بھی ہم کو یہ فکر نظر نہیں آتی. ہم نے فقط ایک آیات تو بہت زیادہ ہیں، میں نے ایک فہرست جو ہے تھوڑی بہت اس کو بنائی تھی، اس کے اندر ایک مرور کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہیں. اگر کبھی موقع ہوا تو اس پہ تفصیلی جو ہے گفتگو ہو سکتی ہے. مثلا ہم دیکھیں کہ اقتصاد کے اندر آ جائیں، اقتصادی لحاظ سے نظام اقتصادی کے اندر ہمارے پاس جو معیارات ہیں، جو قرآنی جو ہم فکر ہے، قرآن جس طرح سے اقتصاد کو دیکھنا چاہتا ہے کسی معاشرے کی، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے چیز جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے، عدالت ہونی چاہیے. اس کے اندر اس معاشرے کے اندر جو کلاس ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر توازن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ایک معاشرہ جو ایک طبقہ جو ہے وہ مال و دولت کو جمع کرتے چلا جائے. جو آیات مذمت کے اندر ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو مال سے شدید محبت کرتا ہے، جو آیات جو کہ کنز کے اوپر ہے کہ جو اپنے مالوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، اصل اس میں خرچ نہیں کرتے. یہی مال ہے کہ جس دن ایک دن قیامت کے دن اسی کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے داغ کر کے گرم کر کے جو ہے وہ اس کا عذاب کیا جائے گا. تو خدا ایسے معاشرے کو پسند نہیں کرتا کہ ایک کے پاس دولت کی انبار لگ جائے اور ایک بیچارہ جو ہے وہ فقر کے اندر مبتلا ہو. اس کلاس ڈفرینس کو جو ہے وہ قرآن فکر کے مطابق برداشت نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے وہ معاشرے جس کے اندر ربا ہو، اسی ربا کے نتیجے میں یہ جو کلاس ڈفرینس ہے، اس کی ایک بڑا عامل یہ ربا ہے کہ اسی سود جیسے کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے معاشرے جو کہ سرمایہ داری نظام جو کہ اس ربا کے جس کے اندر اہم ترین عنصر جو ہے اس کے اندر وہ یہی ربا ہے جس کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا زیادہ یہ کلاس ڈفرینس بڑھتا ہے، ہر روز جو ہے بڑھتا چلا آ رہا ہے. ہر روز جو کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ مالدار ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اوپر کا جو طبقہ ہے جو ہے وہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا طبقہ ہے لیکن دولت کے لحاظ سے، ثروت کے لحاظ سے سب سے زیادہ. تو وہ اور ان کے درمیان جو کہ معاشرے کے فقیر ترین طبقے جن کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جو ڈفرینس ہے بڑھتا چلے آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی ایک عامل جو ہے وہ ربا ہے، جس کی شدید جو ہے خدا نے مذمت کی. اسی طرح سے کہا کہ اکل مال بالباطل جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اس طریقے کو پسند نہیں کرتا کہ انسان بغیر کہ کسی محنت کے جو ہے بس پیسہ کمانے چلے جائے. اس کو دوبارہ سے اس کا ایک مصداق ہے وہی ربا آ جاتا ہے کہ انسان پیسے کے ذریعے سے بس پیسہ جو ہے ایسا موجود ہے، اسی پیسہ خود جو ہے پیسے کو جنریٹ کرتا رہے. یہ اصل قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک باطل سسٹم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا. باطل طریقے سے آپ بےہودہ طریقے سے بغیر کسی محنت کے انسان جو ہے وہ مالدار ہوتے چلا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں. اسی طرح سے وہ انفاق کا کانسیپٹ اور مال کا جو ہے وہ امانت والا کانسیپٹ، مسئولیت والا کہ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ جو قرآن میں کہا گیا کہ کہا جائے گا قیامت کے دن کہ ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے جو ہے یہ مسئول ہیں. یہ کانسیپٹ جب اگر ہماری اقتصاد کے اندر، اکنامکس کے اندر آ جائے اور انسان اپنے آپ کو مسئول سمجھ لگے کہ میں فقط اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لیے بھی مسئول ہوں، تو یہاں پہ انسان کو دوبارہ سے انفاق کرتا ہے. تو یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ فکر اقتصادی جو قرآن کے اگر آ جائے تو معاشرہ پہ کتنا منور ہو جائے گا، وہ کتنا اس کے اندر جو ہے سب چیزیں جس طرح سے ہونی چاہیے، اور انسان اس سے اس مال و دولت سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے جو خدا کی طرف بڑھ سکتا ہے، اس کے نزدیک ہو سکتا ہے، وہ اس میں معاشرے میں آنا شروع ہو جائے گی. نظام سیاسی کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسا ہی کہ اس کے اندر کہا گیا کہ حکومت الہی جو معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، اس کا ہدف کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت، اور جسے کہا گیا اس کا ایک اہم ترین ہدف یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے جو صالحین ہے تو کیا کرتے ہیں، اقامہ صلاۃ کرتے ہیں. اس کے اندر یعنی کیا مطلب اقامہ صلاۃ؟ یعنی سب کو بس وہ اس معاشرے کے اندر نماز پڑھی جاتی نہیں. اقامہ صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ پورا معاشرہ نمازی ہو جاتا ہے. نمازی معاشرے میں اور نماز پڑھنے والے معاشرے میں بہت فرق ہے.
میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن معاشرہ ممکن ہے نمازی نہ ہو. اس لیے کہا گیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز لوگ پڑھنا شروع کریں، بلکہ اقامہ صلاۃ کی بات ہے. صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ یعنی وہی ذکر کا جو اعلیٰ ترین مصداق ہے، کہ خدا کی یاد جس معاشرے میں ہو، اس کا ایک اہم ترین مصداق نماز ہے. یہ پورا معاشرہ جو ہے خدا کی یاد میں ہو. جب خدا کی یاد میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ معاشرہ اصلاح کے اندر ہوگا، فلاح کے اندر ہوگا، صلاح کے راستے پر ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا. جب اس کے ذہن میں ہمیشہ اور اس کے دل میں جو ہے خدا کی یاد ہوگی، تو یہ ہدف ہی اس معاشرے کا حکومت کا کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ جو الہی ہو جائے، جس کے لوگوں کے دلوں میں خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد کے ذریعے سے پھر تمام کام وہ ظاہر بات ہے صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے اجتماعی لحاظ سے وہ جو اخوت کا کانسیپٹ دیا کہ تم لوگ جو ہے آپس میں کیا ہو، بھائی بھائی ہو، تفریقے کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی. جبکہ دوسری طرف جو ہے سارا جو کانسیپٹ کیا انفرادی زندگی پر ہے. اگر فکر قرآنی نہ ہو تو میرے اگر یہ اخوت والا کانسیپٹ نکل جائے، ایثار والا کانسیپٹ نکل جائے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والا کانسیپٹ نکل جائے، جو کہا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، اسلام کے جو اجتماعی نظام اس پہ قائم ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو کسی چیز کے اندر، تقوی کے اندر، نیکیوں کے اندر، بر کے اندر، نہ کہ برائیوں کے اندر. نہ کہ مثلا میں جو ایک کام برا کر رہا ہوں تو میں تاکہ جو ہے دوسرے بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں، تاکہ کل کو کوئی مجھ پہ جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا کہ یہ شخص کتنا برا ہے. میں اگر کرپشن کر رہا ہوں تو دوسروں کو بھی اتنا زیادہ ملوث کر دوں کرپشن کے اندر تاکہ پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو جائے، اور جو ہے پھر کوئی نہ کہے کہ یہ صاحب تو کتنا کرپٹ ہے. نہیں، پورا سبھی جب کرپٹ ہوں گے تو کون کسی کو کچھ کہے گا. تو تعاون کرو نیکیوں کے اندر، تقوی کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیک بنانے کی کوشش کرو، نہ کہ ایک دوسرے کا جو ہے برائیوں کے اندر ساتھ دینا شروع کر دو. تو اسلام کے جو کانسیپٹ جو اجتماعی لحاظ سے اخوت کے اوپر، تعاون خیر کے اوپر، ان تمام چیزوں کا اگر یہ ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں تو پھر وہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت کے حوالے سے جو بات آتی ہے، دوبارہ سے نظام سیاسی کے اندر چلا جائے گا کہ ولایت کس کی انسان کو قبول کرنی، خدا کی ولایت قبول کرنی. وہ جو ولایت جو غیر خدا کی ولایت ہے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ یہ تو در حقیقت اس لانے عنکبوت جو ہے، مکڑی کا جو جال ہے، اس سے بھی کتنا کمزور ہے وہ، اس سے بھی زیادہ جو ہے کمزور ہے. اگر تم کسی اور کی طرف جو ہے وہ اعتماد کرتے ہو، کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہو، یہ تمہیں بھی کبھی بھی جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے تمہارے لیے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایسے کتنی جگہ پہ ہم جب غیر خدا پر اعتماد کرتے ہیں تو کہاں پہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم جو 70 سال سے جو ہے غیر خدا پر اعتماد کرتے ہوئے صرف نام خدا رسول کا لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اسی بڑی طاقت پہ، دنیا کی جو بڑی طاقت ہے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے دیکھیں نتیجہ کیا. آج ہمارا معاشرہ کتنی پستی کے اندر ہے. لیکن وہ ایک معاشرہ، اس کی چھوٹی سی مثال، اس کے اندر ایسا نہیں کہ کہہ سکتا ہے کہ انقلاب آنے کے بعد جو ہے پورا معاشرہ اس طرح سے 100% جو ہے وہ الہی ہو گیا. نہیں، لیکن جس حد تک بھی انہوں نے خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کی، کتنا ڈفرینس ہے ان دونوں معاشروں کے اندر. ہماری سرحدیں میں بالکل جو ہے ملتی ہیں ہمسایہ ملک، لیکن ہم ان تعصب کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. بس ہم کو جو ہے پسند نہیں آتا. ہاں، اگر کوئی کام ہم کر لیں کوئی اچھا تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر دوسرا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اس کی اچھائی کو دیکھ بھی رہے ہیں تو صرف اور صرف اس تعصب کی بنا پر کہ ایک اور کام ہے اس کو جو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. لیکن واقعی انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ جن لوگوں نے تھوڑا بہت جو خدا پہ توکل کرنے کی کوشش کی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، دوسرے تمام معیارات کے مطابق جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا واضح فرق ہے. اپنے پیروں میں وہ قوم کھڑی ہوتی ہے، خدا کی توکل کرتی ہے. اب یمن کی مثال لے لیں، دوبارہ سے ہر بار یمن کا نام ذہن میں آتا ہے. کتنی صرف خدا پر جو ہے توکل کرنے کی بنیاد پر وہ پورے جو ہے وہ 7 سال سے پوری دنیا سے جو ٹکر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے ذلیل کرتے ہیں خود عزت کے ساتھ. ممکن ہے، یعنی اس میں شک نہیں کہ مشکلات ہیں، فقر بھی ہے، بیماری بھی ہے، ان کو مرنا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت ہے بلا کر. وہی جسے کہتے ہیں محمد حسین نے کہا تو نعرہ تھا، عزت کی موت ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر. تو یہ واضح ہم کو نظر آتا ہے کہ اگر مثالیں ایسی نہیں فقط تھیوریٹیکل اور کتابی مثالوں نہیں، ہم کو نظر آتی ہیں اپنی زندگی میں، فقط دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے قرآن فکر کے مطابق بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. شر الدواب، جو چلنے پھرنے والی جو مخلوقات ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہے، باقی جانور میں بدترین کون ہیں؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو انسان اس معیار کو جب اپنی زندگی میں دیکھے تو ذرا سا غور کرنے کے، تھوڑا سا اس پہ غور کرے تو اس کو ذرا جیسے دھچکا لگتا ہے. وہ یعنی مجھے خدا کے معیار کے مطابق جو ہے بدترین مخلوق ہوں خدا نہ کرے. انسان ذرا غور کرنے کی کوشش کرتا ہے، عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ فکر جہاں پہ قرآن نہ ہو، وہ فکر جو کہ ظلمانی ہو، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ آیت تھی کہ جہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گمان کے پیچھے جاتے ہیں، ظن اور گمان، اور شاید ایسا ہے، اور مثلا یہ ہوگا، وہ عقل کی اس کے اندر کہیں بھی نہیں، برہان کہیں نہیں، ریزننگ کہیں پہ بھی نہیں، دلیل کہیں پہ بھی نہیں، فقط حدس و گمان کے اوپر ان کی زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں. جبکہ یہ لوگ کیا ہیں؟ عقل سے کام لیتے ہیں. خدا کہتے ہیں دیکھو دلیل کہاں پر ہے، دیکھو کسی بات کو قبول کے اندر برہان کو دیکھو کیا ہے. منطقی فکر کرنے کی کوشش کرو، عقل کے طور پہ فکر کرنے کی کوشش کرو. یہ قرآنی طریقہ ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو ظلمانی طریقہ ہے وہاں پہ
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کو نظر آتی ہیں میرے خیال میں شاید کافی زیادہ وقت ہو گیا، اب ختم کرنا چاہیے. ایک چیز جو کل پرسوں اور ترسوں کے حوالے سے جو 3 شبیں ہیں جو امام علیہ السلام سے منسوب ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس سجیشن ہو، ایک تو ٹائم کے حوالے سے کہ اچھا پہلے تو سب سے پہلے کہ آیا ان 3 دنوں میں ہم کو یا شبہ قدر کے اندر اصلاً آپ لوگ چاہیں گے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، نہیں چاہیں گے؟ اگر تو چاہ رہے ہیں تو پھر اگلا مسئلہ جو ہے ڈسکس کریں. کافی لوگ جو ہیں شاید جا بھی چکے ہیں، کافی دیر ہوگی شاید، لیکن جو لوگ موجود ہیں کم از کم اگر اپنی رائے دے سکیں. میری طرف سے ان 3 راتوں کے لیے ڈفرینٹ ٹاپک رکھ لیں تاکہ جو لوگ پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہیں وہ 3 دن بعد دوبارہ کنٹینیو کر سکیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ایک صاحب فاخر صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا جلدی سٹارٹ کر لیں. مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم آدھا گھنٹہ پہلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ کافی ہے.